نہ حضرت علی ان کو کافر سمجھتے تھے، نہ وہ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو کافر سمجھتے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے. نہ وہ لڑنے کے باوجود نہ وہ ایک دوسرے زخمیوں کو قتل کرتے تھے، نہ ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بناتے تھے، نہ ان کے مال کو مال غنیمت ان میں سے کوئی فریق ایسا کام نہیں کرتا تھا. اگر وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوتے تو ان کی عورتوں کو غلام بناتے کہ نہ بناتے، ان کے مال کو غنیمت بناتے کہ نہ بناتے. یہ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنایا ہے، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا ہے. یہ انسان تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی. غلطی ہوئی ہے ان سے لڑنے والی، اللہ نے ان کی غلطی کیا کر دی ہے؟ معاف کر دی. اور اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنتی قرار دے دیا. سب سارے صحابہ کو، ان میں امیر معاویہ بھی ہیں، ان میں جتنے بھی غلطیاں کرنے والے صحابہ ہیں، جن سے زنا ہوا وہ بھی ہیں، جن کو رجم کر دیا گیا وہ بھی ہیں. سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ جو میدان جنگ میں جنگ احد کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، جن کی وجہ سے وہ 70 کو کھڑے کیے تھے، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. سب کو اللہ نے معاف کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، میں نے بھی معاف کر دیا، تو بھی معاف کر ان کو اور ان کے لیے بخشش بھی مانگ. وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے مشوروں میں ہمیشہ شریک ہے. یہ قرآن میں اللہ نے کہا. اب بیٹا جن غلطیوں کو اللہ نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا، ان غلطیوں کو اب ہم جو ہے نا وہ موضوع بحث بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس میں سے حاصل کیا ہوگا؟ وہ تو ختم ہو گئی، چیپٹر بند ہو گیا، وہ تو چیپٹر بند ہو گیا. اب ہم اس کو کھولیں گے تو کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ بتائیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ جو نئے لوگ ہیں نا، جن کو دین کا زیادہ سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جب ان کے سامنے صحابہ کی غلطیاں بیان کی جائیں گی نا، وہ ان کے دل میں صحابہ کا وقار، عزت کیا ہو جائے گی؟ اعتماد ختم ہو جائے گا. اور صحابہ کے اوپر اعتماد ختم ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا، سب سے پہلے راوی اسلام کے جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا وہ کون ہے؟ صحابہ. جب ان پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو ان کے ذریعے جو اسلام پہنچا ہے وہ قابل اعتبار کیسے رہ جائے گا؟ یہ اسلام پر حملہ ہوگا، صحابہ پر نہیں، یہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں ان کی غلطیاں اچھالنے والا؟ مجھے کس نے حق دیا؟ کیوں اچھالوں گا؟ اللہ نے ختم کر دی، میں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو رب کا مقابلہ کر رہا ہوں. اچھا، باقی رہی بات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیۃ، اسی حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، اسی حدیث میں کہ حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اچھا، اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تو مسلمان تھے، مومن تھے، وہ تو کسی کو جنت کی طرف بلاتے ہی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ امیر معاویہ نہیں ہے. وہ گروہ تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سبا کا. عبداللہ بن سبا کے کچھ پیروکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں بھی شامل تھے، حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی شامل تھے. یہ دونوں طرف سے مسلمانوں کو ابھارنے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کا کردار ادا کر رہے تھے. ان کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور وہ واقعتاً عبداللہ بن سبا لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا. سمجھ آئی؟